بہن کی شادی کو 6 سال ہو گئے ہیں۔ میں کبھی اس کے گھر نہیں گیا۔ عید، شب رات کبھی بھی ابو یا امی جاتے ہیں۔ میری بیوی ایک دن مجھے کہنے لگی، آپ کی بہن جب بھی آتی ہے اس کے بچے گھر کا حال بگاڑ دیتے ہیں۔ خرچ ڈبل ہو جاتا ہے اور تمہاری ماں ہم سے چھپ چھپا کر کبھی اس کو صابن کی پیٹی دیتی ہے تو کبھی کپڑے، کبھی صرف کے ڈبے اور کبھی کبھی تو چاول کا تھیلا بھر دیتی ہے۔ اپنی ماں کو بولو یہ ہمارا گھر ہے، کوئی خیرات سینٹر نہیں۔ مجھے بہت غصہ آیا کہ میں تو مشکل سے خرچ پورا کر رہا ہوں اور ماں سب کچھ بہن کو دے دیتی ہے۔ بہن ایک دن گھر آئی ہوئی تھی۔ اس کے بیٹے نے ٹی وی کا ریموٹ توڑ دیا۔ میں نے ماں سے غصے میں کہہ رہا تھا، ماں بہن کو کہو یہاں عید پہ آیا کرے۔ بس اور یہ جو آپ صابن، صرف اور چاول کا تھیلا بھر کر دیتی ہیں نا، اس کو بند کریں۔ ماں سب چھپ رہی، لیکن بہن نے ساری باتیں سن لی تھی۔ میری بہن کچھ نہ بولی۔ 4 بج رہے تھے۔ اپنے بچوں کو تیار کیا اور کہنے لگی، بھائی مجھے بس اسٹاپ تک تو چھوڑاؤ۔ میں نے جھوٹے منہ کہا، رہ لیتی کچھ دن، لیکن وہ مسکرائی، نہیں بھائی، بچوں کی چھٹیاں ختم ہونے والی ہیں۔ پھر جب ہم دونوں بھائیوں میں زمین کا بٹوارا ہو رہا تھا تو میں نے صاف انکار کر دیا، بھائی میں اپنی زمین سے بہن کو حصہ نہیں دوں گا۔ بہن سامنے بیٹھی تھی اور خاموش تھی، کچھ نہ بولی۔ ماں نے کہا بیٹی کا بھی حق بنتا ہے، لیکن میں نے گالی دے کر کہا، کچھ بھی ہو جائے میں بہن کو حصہ نہیں دوں گا۔ میری بیوی بھی بہن کو برا بھلا کہنے لگی اور وہ بیچاری خاموش رہی۔ اور ایک وقت آیا کہ میں بیمار ہو گیا اور میرے پاس اس کا علاج کروانے کے پیسے نہیں تھے۔ میں بہت پریشان تھا۔ میں قرض دار بھی ہو گیا تھا۔ 1 لاکھ روپیہ میں نے قرض بھی لے لیا، وہ میرے سر پہ چڑھ گیا۔ میں بہت پریشان تھا۔ ایک دن کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا، شاید میں رو رہا تھا حالات پہ، کیونکہ میرے حالات بہت خراب ہو گئے تھے۔ اس وقت وہی بہن گھر آ گئی۔ میں نے غصے سے بولا، اب یہ آ گئی ہے۔ منحوس میں نے بیوی کو کہا، کچھ تیار مت کرو بہن کے لیے۔ بیوی میرے پاس آئی، کوئی ضرورت نہیں گوشت یا بریانی پکانے کی اس کے لیے۔ پھر 1 گھنٹے بعد بہن میرے پاس آئی، بھائی پریشان ہو کیا؟ بہن نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا، بڑی بہن ہوں تمہاری، گود میں کھیلتے رہے ہو تم میرے، اب دیکھو مجھ سے بھی بڑے لگتے ہو۔ پھر میرے قریب ہوئی، اپنے پرس سے سونے کے کنگن نکالے میرے ہاتھ میں رکھ دیے، آہستہ سے بولی، پاگل تو ہمیں پریشان ہوتا ہے، بچے سکول تھے، میں نے سوچا دوڑتے دوڑتے بھائی سے مل لاؤں، یہ کنگن بیچ کر اپنا خرچ پورا کر، بیٹے کا علاج کروا، شکل تو دیکھ اپنی، ذرا کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے۔ میں خاموش تھا، بہن کی طرف دیکھتے جا رہا تھا۔ وہ آہستہ سے بولی، کسی کو نہ بتانا کنگن کے بارے میں، میں تم کو میری قسم ہے۔ میرے ماتھے پر بوسات کیا اور 1000 روپیہ مجھے دیا، جو 150 کے برابر تھا، کیونکہ وہ 150 والے ہی نوٹ تھے، شاید اس کی جمع پوجی ہوگی۔ میری جیب میں ڈال کر بولی، بچوں کو گوشت لا دینا، پریشان نہ ہوا کر،
جلدی سے ٹھیک ہو جا۔ اپنا ہاتھ میرے سر پہ رکھا۔ یہ دیکھ کیا بال سفید ہو گئے ہیں۔ اور وہ جانے لگی۔ اس کے پیروں کی طرف میں نے دیکھا تو اس نے ٹوٹی ہوئی جوتی پہنی ہوئی تھی۔ پرانا سا دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا۔ جب بھی آتی تھی وہی دوپٹہ اوڑھا ہوا ہوتا تھا۔ بہن کی اس کی محبت کو دیکھ کر میں حیران ہو گیا۔ کیونکہ بہنیں ماں کا روپ ہوتی ہیں اور ہم بھائی کتنے مطلب پرست ہوتے ہیں۔ بہنوں کو پل بھر میں بیگانہ کر دیتے ہیں اور بہنیں بھائیوں کا ذرا سا دکھ برداشت نہیں کر سکتی۔ اور وہ ہاتھ میں کنگن پکڑائے زور زور سے رو رہا تھا۔ اس کے ساتھ میری آنکھیں بھی نم تھی۔ اپنے گھر میں خدا جانے کتنے دکھ سہ رہی ہوگی۔ کچھ لمحے بہنوں کے پاس بیٹھ کر حال پوچھ لیا کریں، شاید کہ ان کے چہرے پہ کچھ لمحوں کے لیے سکون آ جائے۔ تو جی مائی ڈیئر، میری کہانی آپ لوگوں کو کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی ہے تو لائک اور سبسکرائب کر دیں، اور اگر اچھی نہیں لگی تو کوئی بات نہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بھی خیال رکھیں، اپنی بہنوں کا خاص طور پر خیال رکھیں۔